بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیوبندی عالم سے طارق مسعود سے مسئلہ پوچھا گیا کہ تمام شیعہ کافر ہیں یا ان میں سے کوئی مسلمان بھی ہے؟ تو جواب میں کہتا ہے کہ جو کوئی بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر مانے، بغیر کسی تعویل کے حاجت روا مانے، مشکل کشا مانے، وہ سب کے سب کافر ہیں۔ پھر شیعہ مذہب کے بارے میں بھی کچھ بتاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ہم بتاتے ہیں شیعہ مذہب کے بارے میں۔ شیعہ مذہب کا بانی عبداللہ بن سبا یہودی تھا۔ یہ یمن کے شہر صنعا کا رہنے والا تھا۔ یہ شخص اسلام کا سخت دشمن تھا۔ یہودیوں میں سب سے زیادہ مکار، ہوشیار، چال باز شخص تھا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ خلافت اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی زمانہ خلافت میں اس ظالم کی دال نہ گلی۔ جب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا آخری دور آیا، یہ ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتا تھا، ایک نگر سے دوسرے نگر، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کہتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وسیع رسول اور امام کہتا تھا۔ اسی نے شیعہ مذہب کی بنیاد رکھی، جو آج تک اسلام کے دشمن ہیں، جو آج تک اسلام کے دشمن ہیں۔ اس حقیقت کا اعتراف شیعہ مجتہد نو بختی بھی کرتا ہے اور کھلے دل سے اعتراف کرتا ہے کہ ایسے ہی ہے۔ عزیز دوستو، ہم کسی شیعہ کو شیعہ ہونے کی بنا پر ہی کافر نہیں کہتے۔ یہ بھی نہیں کہتے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ کافروں کا مذہب ہے، وہ کافر ہیں۔ بے شک وہ اسلام کے دشمن ہیں، لیکن کسی کو کافر کہنا بغیر دلیل کے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ سنیں کہ جس شیعہ کا عقیدہ ہو بدا کا، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھول لگ جاتی ہے، مغالطہ لگ جاتا ہے، اللہ کو غلط فہمی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ان کی معتبر ترین کتابوں کے اندر الکافی کے اندر بھی موجود ہے کہ امام کا بیٹا اس کو امام نے کہا کہ یہ میرے بعد میں امام ہے۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، مثال کے طور پر حضرت اسماعیل علیہ الرحمہ کا انتقال ہو گیا، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوسرے بیٹے وہ امام بنے۔ تو لوگوں نے آپ کی امامت کا انکار کیا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو بدا ہو گیا تھا، میرے پہلے بیٹے کو اللہ نے امام بنا دیا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے میرے دوسرے بیٹے کو امام بنایا۔ نمبر 2، عقیدہ امامت، وہ یہ ہے کہ پہلے امام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بعد میں امام حضرت مہدی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور یہ 12 امام جو ہیں یہ معصوم ہیں۔ حالانکہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں اور فرشتے معصوم ہیں۔ اس کے علاوہ جو کسی کو معصوم کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ آج کل تمام شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 امام جو ہیں وہ معصوم ہیں۔ پھر تحریف قرآن کا عقیدہ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصلی قرآن جو جبریل علیہ السلام لے کر آیا تھا اس کی 17,000 آیات تھیں۔ یہ اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 228 پر یہ چیز موجود ہے۔ پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو قرآن جمع کیا ہے اس قرآن کو لے کر آئیں گے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو جو کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بعض قرآن کو چھپا لیا اور بعض قرآن کو لوگوں کے سامنے ظاہر کیا، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ایک آیہ کریمہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جمع فرمانے کا حکم دیا اس میں سے کم ہے آج کے قرآن میں، تو وہ کافر ہے، زندیق ہے، مردود ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کتمان علم کا حکم دیا گیا ان کے مذہب کے اندر، یہ ان کا چوتھا عقیدہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ چھٹے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرید سے فرمایا، اے سلیمان، تم اس دین پر ہو کہ جس نے اس دین کو چھپایا اسے اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور جس نے اس کی اشاعت کی اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرے گا، نعوذ باللہ۔ آپ مطالعہ کریں اصول کافی کا باب کتمان العلم، بابو کتمان العلم، یہ چیپٹر آپ دیکھیں، اور بھی انہوں نے حدیثیں وہاں پر نقل کی ہیں۔ نمبر 5 ہے تقیہ کرنا، عام لفظوں میں ضرورت پڑنے پر جھوٹ بولنا، منافقت کرنا یہ جائز ہے۔ مثال کے طور پر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقیہ اللہ کے دین سے ہے، نعوذ باللہ۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217 کتاب الایمان ہے۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ التقیۃ من دینی و دین آبائی، کہ تقیہ کرنا یہ میرا دین ہے اور میرے آبا و اجداد کا، یعنی میرے باپ دادا جو امام تھے اہل بیت کے، ان کا بھی یہ دین ہے۔ ولا ایمان لمن لا تقیۃ لہ، جس کے اندر تقیہ نہیں ہے
اس کا کوئی ایمان نہیں ہے، حالانکہ مسلمانوں کے دین کے یہ سر بسر خلاف ہے۔ نہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا ارشاد فرما سکتے ہیں، نہ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا فرما سکتے ہیں۔ حوالے آپ نے نوٹ کرنے ہیں تو حوالہ نوٹ کریں، اصول کافی جلد 2 صفحہ نمبر 218 باب تقیہ۔ اب اس کے علاوہ ہے کہ جو امامت یہ 12 اماموں کی مانتے ہیں، ان کو انبیاء علیہم السلام سے افضل گردانتے ہیں۔ عزیز دوستو، کہتے ہیں شیعہ کہ 12 امام سوائے رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء و مرسل سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ اہل بیت فضیلت والے ہیں، یعنی افضل ہیں، زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یہ تمام شیعوں کا عقیدہ ہے، چاہے شہنشاہ نقوی ہو یا حسن اللہ یاری ہو، یہ چاہے ان کی کتاب کافی ہو یا دیگر کتب شیعہ، یہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے کہ 12 امام انبیاء علیہم السلام سے افضل ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے، اگر کوئی کسی غیر نبی کو نبی کے برابر بھی مانتا ہے تو وہ زندیق ہے، دار اسلام سے خارج ہے، وہ ملعون ہے، وہ کافر ہے، وہ جہنم کا سور ہے، خنزیر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل ہے، کبھی یہ نہ فرمایا کہ کسی غیر نبی کو نبی پر فضیلت عطا فرمائی۔ میرے دوستو، جو ان کی مجالس میں جاتے ہو، غور کرو، ان کے بنیادی عقائد کو سنو، کانوں کو ہاتھ لگاؤ، توبہ استغفار کرو اور اسلام کی طرف لوٹ آؤ۔ پھر اللہ ارشاد فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسا کہ اللہ رب العزت کا پہلے ارشاد میں نے آپ لوگوں کو بیان کیا۔ اور یہ رسولوں والا ارشاد جو ہے یہ سورہ بقرہ کے اندر 253 نمبر حدیث آیہ مبارکہ ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ میں نے بالکل شارٹ بتایا ہے کہ جس شیعہ کا عقیدہ ان عقائد کے مطابق ہوگا وہ پکا زندیق ہے، مردود ہے اور کافر ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی بے حرمتی کرنا وہ تو الگ بات ہے نا، یہ ان کے بنیادی عقائد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ شان و عظمت بیان فرمائی جس پر سورہ نور کی آیات شاہد عادل ہیں۔ اس کے بعد بھی جو سیدہ کو تہمت لگائے گا وہ زندیق ہے، وہ کافر ہے، قرآن کا منکر ہے، وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ جاؤ جا کر ڈھونڈو شیعوں میں کوئی ایسا شیعہ ہے جس کے یہ عقائد نہ ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔